سب سے پہلا جو کام یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہ کیا کرو. خصوصاً آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنی یعنی کوشش اور محنت سے ایسی خبر آئے گی کہ آپ کو 100% یقین آئے گا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک اور درست ہے. بلکہ آپ کو تو کسی شخص کی ویڈیو سنائی جاتی ہے کہ دیکھیے اس شخص نے یہ بات کہی ہے، اس بات سے یہ شخص کافر ہو گیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایڈیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے، اس کا پہلی والی بات اور آخر والی بات دونوں جو ہے نا ان کو الگ کیا ہوتا ہے. بیچ سے ایک بات نکال کے جو اس میں خطرناک بنتی ہے اس کو سامنے لا کر تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور پھر آپ اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا پورا بیان سننے کے بعد کہ بات تو اتنی غلط نہیں تھی. میں آپ کو مثال قرآن کریم سے دیتا ہوں. قرآن کریم میں ایک جگہ قرآن نے وحی آئی تھی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. شروع میں جب نشہ حرام نہیں ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا. شراب لوگ پیتے تھے، پھر نشے میں ہوتے تھے، پھر واقعات کچھ ہو گئے تو حکم یہ آیا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت تک کہ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں. جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو تو اس وقت تک آپ نماز نہ پڑھا کریں. اس زمانے میں تو لوگ نشے کی حالت میں جب ہوتے تھے، شراب پی کر نشہ ہوتے تھے تو پھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا بولنا ہے. آج کل تو ہم بغیر نشے کے نشہ ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ہم نے نہ کوئی شراب پیا، نہ کوئی چرس پیا، نہ کوئی اور چیز، لیکن اس کے باوجود ہم کھڑے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. لیکن ویسے میں جو آیت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ قرآن نے بتایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو، وانتم سکارى، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص آئے اور کہے کہ اللہ نے ایسے فرمایا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو ظاہر بات ہے وہ کہ لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة، اور آگے نہیں پڑھے گا، بس یہی ایک آیت کا ٹکڑا اٹھائے گا. اللہ نے فرمایا نماز کے قریب نہ جاؤ تو میں کیوں چلا جاؤں، میں کیوں نماز پڑھوں. ظاہر یہ ظلم ہوگا نا، بڑا ظلم ہوگا، سنگین ظلم ہوگا کہ بات کو اپنی سیاق سے نکال کر کسی جگہ لے جاتے ہو. جیسے اسلام کے دشمنوں نے میراث کے قانون میں سے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کی ایک دفعہ کو اٹھا کر الگ کر دیا اور ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے اور خواتین کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اسلام نے تمہیں آدھا حصہ دیا ہے، قرآن نے میراث میں تمہیں آدھا حصہ دیا ہے. اس طرح کی سیاق و سباق سے الگ کر کے بات کو آج کل رکھا جاتا ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے، مختلف ویڈیوز سے مختلف باتیں اکٹھی کی جاتی ہے ایک شخص کے بارے میں. یعنی آج کل تو یہ تجربہ لوگوں کو اتنا ہو گیا ہے، اتنی مہارت ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کی کہ اگر کوئی کہے کہ فلان بڑے بزرگ شخص سے آپ کو گالیاں دلوائے تو اس کی کئی تقریروں کو ملا کر ان میں سے کچھ جملے نکال کے 2-4 جملے ایسے بنائیں گے کہ اس نے جیسے فلان کو گالیاں دی ہے اور برا بلا کہا ہے اور بڑی غلیظ قسم کی باتیں کہی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ تیار ہوتا ہے. اب ایسی باتوں پر اگر کوئی یقین کرے گا، سوشل میڈیا کے ان پروپیگنڈوں پہ یقین کر کے کسی کے خلاف کارروائی کرے گا، کسی کے خلاف بیان بازی شروع کر دے گا، ادھر سے جلدی میں ایک تقریر وہ جاڑ کے اس کے خلاف بولے گا، تو ظاہر بات ہے پھر پتہ چلے گا آخر میں کہ اس نے تو ایسی بات نہیں کی تھی. تو ندامت کس کو کہ آپ کو ہوگی. آپ نے کسی کے خلاف کارروائی کی، آپ نے کسی کو مارا پیٹا، کسی کو قتل کیا، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت وہ نہیں تھی جو آپ کے سامنے آئی تھی، تو آپ کو خود ندامت ہوگی. فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. نہ سمجھی میں، بے خبری میں تم کسی قوم کو ایسا نقصان پہنچاؤ گے کہ بعد میں تمہیں خود پچھتانا پڑے گا، اس لیے خود پچھتانے سے پہلے اور اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ خبر کی تحقیق کرو، خبر کی تحقیق کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ